تھوڑی سی بھی لبرل نکلی نا, ایسا تمہیں گھمائے گی نا, تگنی کا ناچ نچائے گی, تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی. ذرا سا اختلاف ہوا نا, تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی, تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے. حقیقت ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی کو جب سے حمل ہوا ہے بہت شدید پین ہو رہا ہے میری کمر میں, ٹینشن سے نا. میں کہتا ہوں پریگننسی اس کو ہی ہے, کمر میں. کہہ رہے یار اتنے خرچے ہو گئے ہیں. ادھر پریگننسی ہوتے ہی کمر میں شدید ترین تکلیف شروع, گھٹنے جواب دے گئے. 6 ماسیاں لا کے آدمی کہتا ہے میرے لیے ایک بچہ اتنا مہنگا ہے بھائی, دوسرا مجھے بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب اپنے بیانات اپنے پاس ہو رہا ہے نا. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, بہت غور سے سنو, کہ شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. تھوڑی سی بھی لبرل نکلی نا, ایسا تمہیں گھمائے گی نا, تگنی کا ناچ نچائے گی, تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی. سمجھ رہے ہو؟ تو میوزیکل شو میں ڈانس کرنے والی سے شادی کرو, بڑا مزہ آئے گا 2-4 دن. ذرا سا اختلاف ہوا نا, تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی, تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے. دیندار ہوگی وہ مفتیوں کے پاس جائے گی کہ میرا یہ رائٹ بنتا بھی ہے کہ نہیں. اگر واقعی دیندار گھرانے سے ہے وہ علماء کے پاس جائے گی, وہ بنوری ٹاؤن جائے گی, وہ بنوریا جائے گی, وہ دارالعلوم کرنگی جائے گی کہ یہ جو میں شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ جو میں عدالت سے خلا لے رہی ہوں یہ خلا میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. وہاں سے اس کو علماء فتویٰ دیں گے کہ اس میں آپ صحیح ہو یا غلط ہو. پھر وہ بچے کے بارے میں علماء سے پوچھے گی, بھئی ہماری علیحدگی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, میں کس حد تک بچے پہ میرا بچہ میرے کس حد تک کنٹرول میں ہے. میں شوہر سے خرچہ تو لے رہی ہوں, لیکن کیا میرے اوپر لازم ہے کہ ایک ہفتے تک میں ہفتے میں ایک دن شوہر کے پاس میرا بیٹا رات گزارے. میں بچے کو اسکول میں داخل کر رہی ہوں, کیا شوہر کی مرضی کے بغیر داخل کر سکتی ہوں؟ وہ ایک ایک چیز میں کس سے پوچھے گی؟ علماء سے پوچھے گی. لیکن اگر آپ نے اسی طرح شادی کر لی نا لبرل انٹی سے, تو بہت برا بھگتو گے. سمجھ رہے ہو؟ بہت ہو سکتا ہے نہیں بھی بھگتو, لیکن جہاں اختلاف ہوئے, دیکھو ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ہوا کیا ہے, لبرل خاتون سے شادی کی ہے اور وہی اس کی موت کا ذریعہ بن گئی. اتنی ڈپریشن دی اس نے, اتنی ٹینشن دی, وہی موت کا ذریعہ بن گئی ہے. بڑی ویڈیوز آ رہی تھی, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, مرنے کے بعد تو ویسے بھی کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن وہ 2 مہینے پہلے کیا تھا, تصویریں آ رہی ہیں فیس بک پہ, یہ سب شروع کی کہانیاں ہیں جو اچھی لگتی ہیں. ہمیں اس وقت پیش گوئی کر دی تھی ہم نے کہ 2 مہینے بعد دیکھنا انجام ہوگا. کہ میرے دوست گوائے, میں نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہوگا کہ عامر لیاقت کے ساتھ. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, تو یہی ہوگا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. اس لیے باپردہ باحیا گھریلو لڑکیوں سے شادیاں کرو, خاندانی لڑکیوں سے جن کی مائیں ان کو سکھاتی ہیں کہ بیٹا ڈولی آئے گی تو جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے, وفا کرنا ہے, یہی تمہاری جنت ہے. آپ کو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو, کوئی ناقابل, پھر تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں طلاق لی جائے. وہ انسان کا بچہ ہی, وہ اپنے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو کیا فائدہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے, اس سے وفا کرنے کے لیے تھوڑی شادی کی ہے. وہ آپ کے حقوق ادا کرے گا تو وفا کرو نا, خام خواہ میں تھوڑی ہے. لیکن بیسک چیزیں چل رہی ہیں تو اونچ نیچ. آپ نے اپنے ماں باپ کا دور نہیں دیکھا ہے, کتنی دفعہ ہمارے ابا کو غصہ اماں نے برداشت کیا, اماں کو غصہ ہے ابا, اور ابا کہتے تھے میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں. صحیح ہے نا, اماں کو غصہ آ رہا ہے, ابا برداشت کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈرتا ہوں. ابا کو ہوتا ہے نا, آج انسان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے نا, بیوی سنا رہی ہو, آدمی چپ کر کے بیٹھا ہو, تو وہ سمجھتا ہے میرے بچے سمجھیں گے ابا ہمارے ڈرپوک ہیں. تو ابا پھر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا میں ڈرپوک نہیں ہوں. اس کا مطلب ابا آپ میں ہیں تبھی تو ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن خاندانی آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, ابھی گھر بچانے کے لیے کر لو. تو عورتوں کو بھی کہتا ہوں خاندانی آدمیوں سے شادی کرو. یہ جو لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اتنے لبرل لوگ ہیں, کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم سے شادی ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کس سے ان کے پرانے تعلقات ہوں. نئی شادی میں تو سب بھول جاتا ہے انسان, پھر پرانی والی آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہوتی ہے. جب اپنی بیوی کی ڈیزائننگ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام جب نکلنا شروع ہوتا ہے نا, تو پھر ان کو پرانی وہ بھی تھی وہ بھی تھی وہ بھی تھی, اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کا بھی ایسا ہی ہے, پرانے کلاس فیلو یاد آنا شروع ہوتے ہیں. عجیب کیسز آ رہے ہیں, میں زیادہ نہیں بیان کرتا, بری بات ہے. آپ لوگ بھی بولیں گے مفتی صاحب نے ممبر پہ کیا شروع کر دیا. یہ خاندانی لوگوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. خاندانی, پہلے تو فاحشوں کے گھروں میں ہوتا تھا, تو بڑے بڑے اچھے اچھے گھروں میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آدمی کان پکڑ لیتا ہے. کیا آدمی سوچتا ہے میں ان کو کیا مشورہ دوں. طلاق کا مشورہ دو تو مصیبت ہے, طلاق نہیں دو تو اس کو کون برداشت کرے گا یار. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, میں نے کہا یار ان تجربوں کے بعد نا, جو مشاہدے پر مبنی تجربے ہیں, ان کے بعد ایک فیصلہ
کہ لوگوں کو بولو بھائی ہم نہ قانون چینج کر سکتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، ہم اپنے خاندان کو خود بچائیں گے. اس کے لیے شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہاں کرنی ہے، گھر بسانے کے لیے کرنی ہے یا چسکے لینے کے لیے کرنی ہے. چسکے لینے کے لیے پھر میرے بھائی بہت ساری طوائف خانے ہیں، وہاں چلے جایا کرو. شادی کرنی ہے نا گھر بسانے کے لیے کہ آپ کی بیوی آپ کو اولاد بھی دے، بچوں. آج کل تو عورتیں بچہ بھی پیدا نہیں کر رہی ہوتی ہیں، لبرل عورتیں. ایک ہو گیا بس ٹینشن ہے، آج کل بہت مشکل ہے. گھر میں سارے کام ماسی کر رہی ہے. ٹوپی ڈرامے دیکھو، سارے کام گھر میں ماسی کر رہی ہے، اور اس کے 8 بچے ہوں گے اور نواں بھی آ رہا ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر پریگننسی ہوتے ہی کمر میں شدید ترین تکلیف شروع، گھٹنے جواب دے گئے. 6 ماسیاں لا کے آدمی کہتا ہے میرے لیے ایک بچہ اتنا مہنگا ہے بھائی، دوسرا مجھے بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب اپنے بیانات اپنے پاس رکھو. ہو رہا ہے نا. پریگننسی ہونا تو ایک نیچرل عمل ہے، کوئی بیماری تھوڑی ہے. لیکن نہیں پریگننسی ہوئی پھر ڈاکٹر بھی ایکچولی آپ یہ والے وٹامنس پابندی سے لیں، صبح اتنے کلو دودھ، اتنے کھجور، اتنے انڈے، اور پراپر ڈائٹ جب تک نہیں ہوگی بچے اور کی جان کو بھی خطرہ، آپ کی جان کو بھی خطرہ. ساری دنیا کی مخلوق کے بچے نارمل نیچرل ہوتے چلے آ رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ ہر جگہ. یہاں پتہ نہیں پریگننسی عورت کو ہوتی ہے، حمل کی تکلیفیں مرد اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حقیقت ہے، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میری بیوی کو جب سے حمل ہوا ہے بہت شدید پین ہو رہا ہے میری کمر میں. ٹینشن سے نا. میں کہتا ہوں پریگننسی اس کو ہی ہے. کمر میں کہہ رہے یار اتنے خرچے ہو گئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ، پھر یہ اور پھر وہ، اور پھر ہر مہینے پابندی سے چیک اپ، اس کے بعد پھر بچہ آپریشن سے. اتنی حفاظت کے بعد بھی بچہ نارمل نہیں ہو رہا. وہ کس سے ہو رہا ہے؟ اس میں الگ خرچہ، پھر آپریشن کے بعد پتہ نہیں کہاں سے ریڑھ کی ہڈی سے پانی لے رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں عورت کا جو بیڑا، اس کی فزیکل فٹنس کی بھی ایسی کی تیسی. موٹاپا آ گیا، پھر وہ بعد میں کہتا ہے بھائی یہ کیا ہے، بس ایک ہی ٹھیک ہے بھائی.